بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بغیر کسی درخواست کے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، اور پھر اس میں بھی ہمارے اوپر یہ بڑا احسان کیا کہ ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کریا، مسلمان بنایا، اپنا نافرمان اور کافر نہیں بنایا، بتوں کو پوجنے والا، درختوں کو پوجنے والا، جانوروں کی پرستش کرنے والا نہیں بنایا۔ ویسے اگر آج کے دور میں مسلمانوں نے دھیان نہ دیا تو جو اس وقت میں نیو ایجوکیشن پالیسی سرکار لا رہی ہے اس میں ان سب چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے کہ باقاعدہ ریگولر طریقے پر انہیں ایسا کورس پڑھایا جائے گا جو بھگوا کورس ہوگا، اور بچوں کو باقاعدہ سوریہ نمسکار لازم، بتوں کی عبادت، بتوں کی اہمیت، اسی طرح خاص طور سے جو مخلوق ہیں، پیڑ ہیں جیسے، ان کو مقدس سمجھانا کہ بھئی یہ ان کا تقدس، اور تقدس جس کا ہوتا ہے وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے، لہذا برگد کی عبادت، فلاں کی عبادت، اور یہ پیڑ قابل احترام ہے، قابل عبادت ہے۔ اس طرح کا ذہن بنا کر کے وہی بچے جو آج ہمارے گھروں میں اللہ نے مسلمان پیدا کیے ہیں، اسلام پر پیدا کیے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اسے چاہے یہودی بنا لے، عیسائی بنا لے یا مجوسی بنا لے، وہ ماحول کے اعتبار سے ڈل جاتے ہیں، ورنہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ کسی بھی ماں سے پیدا ہو، چاہے وہ کسی بھی باپ سے پیدا ہو، کسی بھی گھر میں پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر اسے کوئی بھی غلط ماحول نہ ملے تو سیدھا سیدھا وہ ایک اللہ کو ماننے والا ہو جائے گا، مگر چونکہ ماحول جیسا اسے ملتا جاتا ہے ویسا ہی وہ بدلتا جاتا ہے اور ویسے ہی ڈلتا جاتا ہے۔ یہ ماحول سازی بہت عجیب و غریب چیز ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ فارسی والوں نے کہا ہے کہ نیک آدمی کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دیتی ہے، اور برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ بد نہ بنے، یہ کہ نا بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا۔ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنا بد کہلایا۔
ارے بد کی صحبت میں، برے کی صحبت میں بیٹھوگے تو آپ اگر مان لیا کہ برائی آپ نے نہیں بھی کی تو تب بھی تو اس کی صحبت کی وجہ سے لوگ آپ کو برا سمجھیں گے کہ یہ آدمی تو فلاں کے شرابیوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ جس آدمی کے اچھے اور برا ہونے کی آپ کو پہچان کرنی ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو کہ اس کی بیٹھ اٹھ کیسی ہے، اس کی میجورٹی کیسی ہے، اس کا ماحول کیا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، تو آپ اسے مت دیکھو، اس کے اوپر کوئی سی آئی ڈی بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو یہ دیکھ لو کہ اس کی اٹھ بیٹھ کیسے لوگوں میں ہے، جیسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ ہوگی سمجھ لو کہ ویسا ہی اس کا مزاج ہے، نالی کا کیڑا۔ آپ اسے دسترخوان پہ بٹھا دو، تھمے گا ہی نہیں وہاں پہ، اور گندگی میں ڈال دو تو بڑا خوش رہے گا، اس لیے کہ اس کی صحبت انہی کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، اس کی صحبت۔ دیکھو کوا ہے، ایک بلبل ہے، باغ میں دونوں کو چھوڑ دو، کوا باغ سے کوئی لینا دینا نہیں رکھے گا، کوا تو کوڑے پہ آ کر کے کام کرے گا اپنا، اور بلبل جو ہے وہ باغوں میں اور پھولوں میں کھیلے گی۔ اسی طرح سے جیسا ماحول بنتا ہے ویسا ہی آدمی ڈھلتا ہے۔ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنا بد کہلایا، بد اچھا بدنام برا۔ اب اس نے کم از کم جو برا آدمی ہے کچھ کر کے مزہ تو لے لیا برائی کا، اس بیچارے نے صرف اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھا، دوستی رکھی کہ بھائی ٹھیک ہے میرا دوست خراب ہے پر دوستی ہے، میں دوستی نہیں چھوڑوں گا، دوستی رکھی۔ اب جب کوئی ایسی آفت آ کر کے پڑی تو یاد رکھیو دوستوں کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں، دوستوں کی بھی پکڑ ہوتی ہے۔ اچھا یہ دیکھو کسی نے گڑبڑ کر دی، مرڈر کر لیا، کسی نے کسی کا کڈنیپ کر لیا، کسی نے کوئی اور کسی کو لے کے چل دیا، ابھی دیکھیں گے دیکھو اس کی آخر میں کال کس کس کے پاس ہوئی ہے، تو اپنے دوستوں کے پاس جو کال ہوئی ہوگی ان کی پکڑ ہوگی، یہ بالکل طے ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے ہر پیدا ہونے والے بچے کو ایسی صلاحیت سے نوازا جاتا ہے جس صلاحیت کے ساتھ اگر وہ جیے اور اسے کوئی دوسری صحبت حاصل نہ ہو تو سیدھا اللہ کو ماننے والا ہوگا۔ لیکن جب وہ اپنے ماں باپ کے جس گھر میں اس نے جنم لیا، خدا نے تو اس میں ساری صلاحیتیں رکھے، اسے بالکل پھول کی طرح پیدا کیا، کوڑا کاغذ پیدا کیا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے دل کے اعتبار سے کوڑا کاغذ ہوتا ہے۔ اب بعد میں دیکھیے کہ اس کے اوپر کیا چھپائی ہوتی ہے اور کیا لکھائی ہوتی ہے۔ جیسے آپ اس کی مثال سمجھیے، کسی فیکٹری میں کاغذ تیار ہوتے ہوں اور اس فیکٹری سے سارے کاغذ صاف صاف آ رہے ہیں نہیں، پورے کاغذ آ رہے ہیں نا۔ اب وہ بازار میں جاتے ہیں تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ کیسے لوگوں کے ہاتھ لگ گئے، جیسے لوگوں کے ہاتھ لگ گئے ویسی اس پہ چھپائی ہو گئی۔ ایک کاغذ وہ ہے کہ جو ہاتھ لگا قرآن کریم چھاپنے والوں کے، تو اس کاغذ کا مقدر کہ اس کے اوپر اللہ کا کلام چھپ گیا، ورنہ جہاں سے بنا ہے وہاں سے تو برابر برابر تھا۔ ایک کاغذ وہ ہے جس پر گیتا چھپی، ایک کاغذ وہ ہے جس پہ انجینئرنگ کا کورس چھپ گیا، ایک کاغذ وہ ہے جس پہ کوئی اور وکالت کا کورس چھپ گیا، ایک کاغذ وہ ہے جس پہ ڈاکٹری کا کورس چھپ گیا، ایک پہ ناول چھپ گئی، ایک پہ کچھ چھپ گیا۔ بہرحال کچھ کاغذ وہ ہیں جو اخباروں میں نکل کر کے آئے۔ تو آپ دیکھیے کہ فیکٹری سے بننے والا کاغذ ایک جیسا تھا، مگر جیسی جیسی صحبت میں چلا گیا ویسے اس پہ چھپائی ہو گئی۔ اسی طرح سے یہ پیدا ہونے والے بچے خدا کی طرف سے سب ایک ہی طرح سے تھے، مگر جیسے جیسے لوگوں کے پلے پڑتے چلے گئے ویسے ڈلتے چلے گئے۔ اور یہ مقدر ہے خدا کی قدرت، اگر کسی کو اللہ چاہے ماحول سے ادھر لانا تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ کی عادت اور قدرت میں فرق ہے۔ طاقت اور قدرت تو یہ ہے کہ اللہ سب کو داب کر کے مسلمان بنا دے،
اور کوئی اللہ کی پکڑ سے باہر تو ہے نہیں، مسلمان ہونا ہوگا، لیکن اللہ کی مصلحت اور اس کی عادت اس کا متقاضی نہیں ہے۔ اللہ نے آزاد چھوڑ دیا کہ تمہیں عقل دی، سمجھ دی، صلاحیت دی، اب تمہارے سامنے پوری دنیا کا ماحول ہے، اور سمجھانے کو ہم نے پیغمبر بھیج دیے، پیغمبروں کی باری پوری ہو گئی تو پیغمبروں کے بارش علماء تیار ہے، سمجھانا سمجھنا ہوتا ہے، اب تمہاری مرضی جو چاہو کرو، میں تو تمہیں اخیر میں پکڑوں گا کہ میں نے جو تمہیں عقل، سمجھ، صلاحیت عطا فرمائی تھی تم نے اس کا کیا کیا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ خدا کی طرف سے ساری چیزیں بھرپور ہیں، ہمیں اللہ نے کوڑے کاغذ کی طرح سے پاک، صاف، معصوم پیدا کیا، پھر اس کے بعد ہم نے ماحول سے متاثر ہو کے کوئی ڈرائیونگ لائن میں پڑ گیا، مثال کے طور پر ٹرک بازی میں پڑ گیا، عام طور سے، میں سب کو تو نہیں کہوں گا، دیکھو سب تو کوئی بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن عام طور سے جو ٹرک بازی کی لائن میں پڑ جاتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ لت تو ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا جس کو اپنی قدرت سے بچا لے سو بچا لے، ورنہ تو عام طور سے کوئی نہ کوئی لت تو ان پہ پیدا ہو ہی جاتی ہے، ان کی لائن ہی ایسی ہے، گاڑی بازی کی لائن ہی ایسی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی لائن ہے، اب اللہ کسی کو بچا لے، کسی کے دل میں درد پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، اور وہ گاڑی بھی چلائے اور نشہ نہ کرے، گاڑی بھی چلائے، غلط راہوں پر نہ جائے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں یہ خدا کی قدرت نے اس کو روک لیا، ورنہ تو ہر آدمی آزاد ہے، اور ہر آدمی کے سامنے اچھے برا ہے، اور ہر آدمی کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے، اپنی عقل کا استعمال کرے اور خداوند قدوس کی مرضی کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ کوئی باپ چاہتا ہے کیا کہ اس کے اولاد بگڑے؟ لیکن جب باہر کے ماحول میں جا کر کے اس کو غلط ماحول ملے گا اور وہ بگڑ جائے گی تو باپ تو اسے ناگوار سمجھے گا، کوئی باپ اسے برا نہ کہے، ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے باپ خود برا کیوں نہ ہو، لیکن اس بگاڑ سے کوئی باپ خوش نہیں ہے، اور وہ تو خدا ہے۔ جب ایک باپ اور ایک ماں کے اندر محبت رکھی اللہ نے اپنے اولاد کی، اور وہ اس کے بگاڑ سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے، تو رب کائنات انسانوں کے بگاڑ سے کس طرح خوش ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ طاقتور ہے، اگر چاہے تو کسی کو نہ بگڑنے دے، لیکن اللہ نے آزاد چھوڑ دیا ہے انسانوں کو، کہا میں تم پہ جبر نہیں کروں گا، زبردستی نہیں کروں گا، تمہیں عقل بھی دے دی، سمجھ بھی دے دی، سمجھانے والے بھی دے دیے، اور ساری دنیا تمہارے سامنے پھیلا دی، اب تمہاری مرضی جیسے چاہو کر لو، موت کا وقت مقرر ہے، مرنے کے بعد میرے پاس آؤ گے، میں تو ایک ہی مرتبہ نمٹ لوں گا تم سے، تمہارا کرنا کیا ہے؟ میرے پاس تو مٹی بھی ہے اور میرے پاس تو باغات بھی ہیں، اب تم جو کر کے آؤ گے، مٹی کے حقدار بنو گے تو مٹی میں جاؤ گے، اور اگر باغات کے حقدار بنو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اگر کوئی سمجھانے والے کا انتظام نہ کرتا اللہ، تب تو مانا جاتا کہ صاحب ہمیں سمجھانے والے تو آئے نہیں تھے اور اچانک ہمیں پکڑ لیا، لیکن جب سمجھانے والے اللہ نے بھیج دیے تو سمجھنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ٹکٹ نہیں لیتا اور ٹرین میں سفر کرتا ہے اور اسے یہ اندازہ نہ ہو کہ صاحب اس کا جرمانہ کیا ہے، اور پھر وہ بغیر ٹکٹ کے سفر کر لے، تو ٹی ٹی جب پکڑے گا اور وہ یہ کہے صاحب مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا کوئی جرمانہ ہے، آپ بتائیے ایمانداری سے کیا اسے چھوڑا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ ٹی ٹی کہے گا آپ نے یہ قانون سمجھا کیوں نہیں، سرکار نے قانون بنا رکھا ہے۔ اور اگر کوئی پلیٹ فارم ٹکٹ نہ لے اور اپنی سواری کو بٹھانے کے لیے چلا جائے اور پھر ٹرین میں بٹھا کے واپس لوٹے اور ٹی ٹی اس کو پکڑ لے، آپ بتائیے ایمانداری سے، آپ تو جانتے ہو، پڑھے لکھے ہو، اس کو پکڑ لے گا اور وہ یہ کہے گا کہ آپ سفر کر کے آئے ہو؟ آپ کو نہیں نہیں نہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں سفر کر کے نہیں بلکہ اپنی سواری کو چڑھا کے آیا ہوں۔ وہ کہے گا نہیں ہم نہیں مانتے، اور اس کے اوپر ٹکٹ کا جرمانہ لگے گا، اور وہ کہے گا نہیں صاحب پلیٹ فارم ٹکٹ دکھائیے اگر آپ ایسا ہے کہا جی بھئی مجھے پتا نہیں تھا کہ پلیٹ فارم ٹکٹ بھی لیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے ایمانداری سے اس کا نہ جاننا کیا اس ٹی ٹی کے لیے بہانہ سمجھا جائے گا، عذر سمجھا جائے گا؟ وہ کہے گا نہیں ہم نہیں جانتے، آپ پر جرمانہ لگے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کے دل میں رحم آ جائے چھوڑ بھی دے۔ قانون تو یہ کہتا ہے کہ پکڑو،
اور اس کی دیا کہتی ہے کہ چلو یہ چھوڑ دو، وہ ایک وقتی بات ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے قرآن اتارا، پیغمبر اتارے اور ساری چیزیں ہمیں عطا کی، عقل و شعور عطا کیا، دل کے اندر حوصلے اور دماغ کے اندر سمجھنے کی طاقت پیدا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تمہیں یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے، اور پھر بندہ اللہ کے احکام کو نہ سیکھے، اللہ کے قرآن کو نہ سیکھے، علماء کی طرف نہ آئے، اللہ کی طرف نہ آئے، تو قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ وَلَا يُعْتَذْرُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، کسی کو عذر بیانے کی اجازت قیامت کے دن نہیں دی جائے گی، کوئی اپنا عذر بیان نہیں کر سکے گا۔ ہر آدمی کو کہا جائے گا تیرے سامنے سب کچھ تھا، تے نے نہیں مانی، نہیں سمجھی، نہیں پڑھائی کی، نہیں قرآن کو تو نے اپنایا، نہیں اسلام کو اپنایا، نہیں نمازوں کی طرف تو آیا، نہیں حلال کی طرف تو آیا، تیری ذمہ داری بنتی تھی۔ آج تو ہم فیصلہ کریں گے، آج تو ہم اپنا حکم نافذ کریں گے، آج ہم تیری یہ عذر و معذرت نہیں سنیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر کوئی مجرم گھر میں رہ رہا ہے، کوئی اچھا گھر میں رہ رہا ہے، کوئی قاتل اسی گھر میں رہ رہا ہے، کوئی زانی اسی گھر میں رہ رہا ہے، کوئی بے حیا اسی گھر میں رہ رہا ہے، مگر رب کی قسم قیامت کے دن سب کو جدا کر دیا جائے گا اور کہا ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، الگ الگ کوالٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ کیا سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے ہمیں اس دن کے لیے سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا ہے۔ اس رب نے ہمیں زندگی دی ہے تو اسے حساب لینا ہے کہ اچھا انعام تو زندگی کا خدا کرے، عقل تو خدا دے، آنکھوں میں طاقت خدا دے، وجود خدا عطا کرے، اور بات ہے کسی اور کی، اس کی مانے نا۔ تو ایسے میں تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر رب ذوالجلال اپنی ربوبیت میں کسی کو برداشت نہیں کرتا ہے، کسی کو برداشت نہیں کرتا، چونکہ اس نے ہمیں وجود عطا کیا، ہر چیز عطا کی، کائنات اسی کی ہے، ہر مخلوق اسی کی ہے، ہر نعمت اسی کی ہے، وہ کیسے اپنی ربوبیت میں کسی کو برداشت کرے؟ سارے احسان خدا کے ہوں اور بات کسی اور کی مانی جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو مثال دے رہا ہوں، کسی بھی طرح سے آپ اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آپ شوہر ہیں، آپ نے شادی کی، آپ شوہر ہیں، بیوی کو لے کر کے گھر آئے، آپ کا بیوی کے اوپر یہ احسان نہیں ہے کہ بیوی کو آپ نے بنایا ہے، بیوی کو آپ زندہ رکھے ہوئے ہیں، صرف یہ احسان ہے کہ اسے آپ نے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی، کھانے کے لیے اس کی خوراک مہیا کی، بس آپ کا یہ احسان ہے کہ جو سہولت آپ اس کو دے رہے ہیں وہ آپ کا احسان ہے، باقی اس کے وجود کے اوپر اور کوئی احسان نہیں ہے آپ کا۔ وجود تو اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن ایک شوہر نے اس سے ایگریمنٹ کیا، میں تیرا شوہر، میں نے تجھے بیوی ہونے کی حیثیت سے قبول کر لیا، اور اس شوہر نے اب اسے اپنے گھر میں رکھ کر کے اس کے خرچے برداشت کرنے کا عہد کر لیا ہے، خرچے اٹھا رہا ہے شوہر، ساری خدمتیں جو وہ حاصل کر رہی ہے اپنے شوہر کے ذریعے کر رہی ہے۔ لیکن مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے اور مجھ پر بے حیائی کا تانا نہ لگائیے، میں آپ کو صرف اس مثال سے اللہ کی قدرت سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر رات کے وقت میں وہ آپ کی بیوی جس پر آپ ہر طرح کے احسانات کر رہے ہیں کھانے پینے کے، رات کے وقت میں وہ آپ سے کہیں کہ میرے شوہر نامدار آپ کی ساری خدمتیں مکمل ہو گئی اور آپ آرام کیجیے، یا آپ کا شاندار بستر ہے مگر میں رات گزارنے کے لیے پڑوسی کے پاس جا رہی ہوں، کوئی بتائے کیا وہ شوہر اسے برداشت کرے گا؟ ہرگز قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ شوہر ہونے کے حق میں کسی اور کی شرکت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ کیا خیال ہے جب ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے ایک شوہر ہونے کی شرکت کو برداشت نہیں کر سکتا خاص عمل میں، تو خداوند عالم نے جب اپنے بندوں کو پیدا کیا اور سارے احسانات ان پر کیے تو عبادت میں شرکت کو کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لیے خدا نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
फरमाया बुतों की पूजा करने वालों को, शिर्क करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। और मुझे माफ करना, मैं आगे ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो बात हो सकता है यहां बैठे हुए लोगों में से किसी को बुरी लग जाए, मगर याद रखना कभी भी हम किसी की आंखों की सुर्खियों से मरहूम होकर बयान नहीं करते हैं। जो बात सच होती है उसको कहना अपना फर्ज समझते हैं। एक आदमी बुद्ध को पूज रहा है, वो कहता है तू ही देगा मुझे सब कुछ। और भाई तवज्जो रहे, मैं किसी की भावनाओं के आहत होने से मुतासिर नहीं होऊंगा। कोई कहे कि साहब हमारा अकीदा ठप हो गया, हमारे अकीदे को ठेस पहुंच गई, अगर इस्लाम के खिलाफ है वो अकीदा तो 100 बार ठेस पहुंचती रहे, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमने खुदा के मुकाबले पर किसी का ठेका नहीं लिया है। एक आदमी पूजा कर रहा है अपने हाथों से बनाए हुए की, या किसी का बनाया हुआ ला करके रख दिया उसकी, या उसने तस्वीर खींच करके यूं टांग दी उसकी, आप उसे क्या कहेंगे? हाँ ना में जवाब दीजिए। आप उसे क्या कहेंगे? मुशरिक कहेंगे ना? अरे हाँ ना में बोल रहे, सो रहे हो। मुशरिक किसे कहेंगे? जो अल्लाह की जात में या अल्लाह की ऐसी सिफात में किसी और को शरीक करे जो काम खुदा के सिवा कोई और नहीं कर सकता। और सुन लेना शिर्क की तारीफ अच्छी तरह से, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर और बड़ी तादाद में हो रहा है। शिर्क किसे कहते हैं इसको तवज्जो से सुनिए। जो अल्लाह की जात में या अल्लाह की ऐसी सिफात में जो खुदा के सिवा कोई और नहीं कर सकता है, जो किसी और को शरीक करे, यानी उन कामों को अल्लाह के सिवा किसी और को करने वाला भी समझे जो काम सिर्फ खुदा कर सकता है, ऐसे आदमी को मुशरिक कहा जाता है। फर्क यह है, एक शिर्क फिज़ात है, यानी एक खुदा के साथ दूसरे खुदा को मान लिया, 4 खुदाओं को, जैसा कि 33 करोड़ खुदाओं को मान लिया, ये शिर्क फिज़ात भी है। और शिर्क फिज़्तिबात कि किसी को खुदा के उन कामों में शरीक ठहरा लेना जो काम सिर्फ खुदा ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। आप ईमानदारी से बताइए, मारना ये किसका काम है? अगर खुदा किसी को मारना ना चाहे तो एक जगह यूं गर्दन काट ली थी एक आदमी की, समझ में आ गया, मार के, और वो ये गर्दन कट गई, वो जल्दी यूं हो गया और इसी तरह से वो डॉक्टर के यहाँ गया, हॉस्पिटल में गया और वो जिंदा रह गया गर्दन कटने के बाद। बात समझ में आएगी? जब खुदा किसी को बचाना चाहे सांप काट लेता है, जहर चढ़ता है, मगर बचाना चाहे तो बचा देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसी आग में डाल दिया गया था जिस आग का आज तक कोई जवाब नहीं बना, बचे या मरे? बोलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई, ताकत के साथ चलाई, नबूवत की ताकत को उस पर लगा दिया, छुरी को तेज किया, मगर इसके बावजूद खाल पर असर तक नहीं हुआ है। अगर रब काटने मारना ना चाहे तो कोई ताकत नहीं है जो मार डाले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पानी ने डुबोया नहीं और फिरौन को छोड़ा नहीं। जगह तो वही है, कोई और है, बदल गई। मालूम हुआ मारने की ताकत खुदा की है और पैदा करना किसका काम है जी? अल्लाह का। रब कहता है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, सारी कायनात का बादशाह खुदा ही है, सारी कायनात का बादशाह खुदा है। यखलुकु मा यशा, जो चाहे खुदा पैदा करे। यहबु लिमन यशाउ इनासा, और जिसे चाहे लड़कियां अता करे। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहे लड़के ही लड़के अता करे। 25वां पारा कुरान करीम का उठाइए, 6ठा रुकू उठाइए, कुरान करीम के अंदर ये आयत करीमा मौजूद है। आप उठा करके देखेंगे आपको मिलेगी। कुरान कहता है कायनात का मालिक खुदा है, पैदा करने का मालिक खुदा है, अपनी मर्जी का मालिक खुदा है। जो चाहे पैदा करे, जिसको चाहे पैदा करे। लड़कियां अता करने का भंडार खुदा के पास है, लड़के अता करने का भंडार खुदा के पास है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, या
जिसे चाहे लड़के और लड़कियां अता करे, और जिसे चाहे वो बांझ कर दे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके यहाँ बच्चा पैदा कर दे। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग मुसलमानों में ऐसे हैं जो जाकर के किसी जगह जबरदस्ती करते हैं, सर पीटते हैं, सर मारते हैं और कहते हैं मुझे ये दे, मेरी ये मुराद पूरी कर, ख्वाजा मुराद पूरी कर, फलां मुराद पूरी कर। मुझे आप बताइए, पैदा करना और मुरादें पूरी करना खुदा के कब्जे में है। रब ने कुरान करीम में फरमा दिया, हम इन्हें मुशरिक कहते हुए तो डरते हैं, हमें क्या मिलेगा कि दुनिया दोज़ख में जाए। मगर ये बताइए, ये शिर्क बनता कि नहीं बनता है? मैंने इसीलिए माजरत के साथ कहा था आपसे कि हो सकता है मेरी ये बात किसी को नागवार लगे, मगर बात मेरी नहीं, बात मेरे रब की है, बात खुदा की है, बात तो कुरान की है। मैंने तो आपको कुरान पढ़ करके सुनाया। अगर किसी को ये बात गलत लगे और किसी के दिल को ठेस पहुंचाए तो मुझसे नहीं, रब से लड़े। फसौफ तरा इज़न कशफल गुबार अतहत रिजलिका फरसुल अम हिमार। पता चलेगा कयामत के दिन के घोड़े पे सवार था कि गधे पे सवार था। खुदावंद आलम ने ये अकल किस लिए दी है? मैं कलियर गया ये देखने के लिए, मैं अजमेर गया ये देखने के लिए, मैं बहुत से इलाकों में सिर्फ ये देखने के लिए गया। होता क्या है, ताकि हमें बयान करने में आसानी हो। खुदा की कसम, अपनी आंखों से देखने वाला अगर देखे तो लगता यह है कि अल्लाह तो कितना हलीम और बुर्दबार और बर्दाश्त करने वाला है, वरना तो ये तो अजाब के हकदार बने पड़े हैं। इतने एहतराम के साथ सजदा कि आप यहां खुदा को इतने एहतराम से नहीं कर पा रहे हो जितने एहतराम से सजदा वो वहां कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, जिसे सजदा किया जा रहा है, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मैं किसी गैर को हुक्म देता, किसी को हुक्म देता कि वो खुदा के अलावा किसी और को सजदा करे, लौ कुन्तु आमुरु अन यसजुदा अहदुन लिअहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा। फरमाया, अगर मैं किसी को ये हुक्म देता कि कोई किसी और को सजदा करे खुदा को छोड़कर, तो मैं औरत को कहता कि वो अपने शोहर को सजदा किया करे, क्योंकि शोहर के हुकूक बहुत है। ऊपर से खुदा पालता है तो घर में शोहर पालता है। बात समझ में नहीं आई? बड़े एहसानात हैं। बीवी घर में रह रही है, बाहर जाकर के शोहर कमा रहा है, ठेकेदारी कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, पल्लेदारी कर रहा है, काला ईंट पकड़ा रहा है, किसी के यहाँ जी हुजूरी कर रहा है, शाम के वक्त में आता है। अल्लाह के बंदो, ये शोहर अल्लाह ने इतने ऊंचे मकाम पर फाइज किया है। रब कहता है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, शोहर औरतों के ऊपर क़व्वाम है, पालने वाले हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करने वाले हैं। और फिर यहाँ बीवी चूंकि उसके मातहत है, हर काम तो अल्लाह ताला ने इसके जिम्मे किया है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर मैं ये कहता कि कोई खुदा को छोड़कर किसी को सजदा कर ले, तो ये शोहर इतना हकदार है, इतना हकदार है कि फिर मैं ये कहता कि बीवी शोहर को सजदा करे। मगर चूंकि अल्लाह के सिवा किसी को किसी भी तरह का सजदा करने की इजाजत नहीं है, तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि बीवी अपने शोहर को सजदा करे। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है नहीं? थोड़ी बहुत। खुदावंद आलम हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे हालात को दुरुस्त फरमाए, और अल्लाह हमारी अकलों का रुख अपनी तरफ मुंतकिल फरमाए। अल्लाह ने तो अकल अता फरमा दी है, अब तो ये सोहबतें हैं। लोग सोहबतों में रहकर कहते हैं, मियाँ क्या कर रहे हो? कहने लगे कि कुर्बानी करूंगा। अरे क्या करेगा, बड़े पीर साहब के पास में एक नियाज करते हो गया। लोग कुर्बानियां छोड़कर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में इससे बढ़ करके कोई अमल नहीं। याद रखियो, किताबों में लिखा है, अगर कोई आदमी कुर्बानी कर रखता है, कुर्बानी का हकदार है, अल्लाह ने उसे ये सब कुछ इनायत फरमाया है, और फिर वो कुर्बानी ना करे और अपने माल को सदका व खैरात करे सोचते हुए कि अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा, तो सारा माल भी खर्च कर देगा, तब भी कुर्बानी का फरीदा अदा नहीं होगा। खुदा को तो एक अमल कराना है, उनका तो हुक्म है, उसे तो अपना हुक्म पूरा कराना है, बस ये है असल। खुदा के हुक्म को पूरा करना है।
اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کرنے کی ہمت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ خدا نے عقل دی ہے، اسے کہاں استعمال کرے گا آدمی؟ بے عقلی بے عقلی بے عقلی۔ یاد رکھیے یہ عقل کا جوہر، عقل جو اللہ نے عطا کی ہے سارا دار و مدار اسی عقل کے اوپر ہے۔ یہ عقل ہی ہے جو انسان کو لے کے چلتی ہے، یہ عقل ہی ہے جو انسان کو انسانیت کی راہ پہ لے کے چلتی ہے۔ اگر اسی میں فتور آ گیا تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ بہت سے کام ہم ایسے کر گزرتے ہیں جس سے عقل ہی پہ سیدھا حلہ بولا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر نشہ۔ ایک آدمی نشہ کرتا ہے اور جو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے اس عقل کے اوپر اس نشے کا ڈائریکٹ اثر پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے عقل کے اوپر قبضہ کرتا ہے نشہ، اور جب عقل پہ قبضہ کر لیتا ہے اب اس سے جو چاہو کرا لو۔ اتنے ہی مسئلے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب نشہ ہو گیا تھا اور جی بس یوں کہتا ہے وہ تو کہ جی مجھے پتہ نہیں رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں نشے میں، اور بس وہ طلاق دے دی گئی۔ اور دیکھ لو جی کچھ بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے۔ میں کہا ظالموں شرم اور حیا کرو، جو آدمی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اس نے کسی کتے کو پکڑ کر کے تو نہ کہا کہ تجھے طلاق، اس نے کسی بھینس کو پکڑ کر کے تو نہ کہا کہ تجھے طلاق، اس نے اپنی ماں کو پکڑ کر نہیں کہا کہ تجھے طلاق۔ کیا وجہ ہے کہ بیوی پہچان میں آ گئی اور بیوی ہی سے کہا کہ تجھے طلاق۔ جو آدمی سیدھا بیوی کو طلاق دے رہا ہے اسے معذور نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ ایک مرتبہ اپنی ماں کو کہہ کے گئے تجھے طلاق، اور پھر بعد میں بیوی کو تجھے طلاق، ماں بیو کہا جائے گا کہ اس کی عقل ختم ہے۔ لیکن جو آدمی سیدھا بیوی کو جا کر کے طلاق دے رہا ہے اس کے بارے میں کوئی آدمی کسی بھی طرح کی وکالت نہ کرے، یہ فتویٰ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایسے جانوروں اور ظالموں اور درندوں کی وکالت کرتے ہوئے کئی لوگ دارالفتہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھ لو کچھ اجی یہ تھا اور یہ تھا۔ ارے چاٹے مارتے مارتے اس کا دماغ ٹھیک کر دو۔ جس نے دوسرے کی بیٹی کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہے، جو آدمی طلاق کو کھلواڑ بنا رہا ہے، جو آدمی طلاق دینے کو کھیل سمجھ رہا ہے، اور پھر لوگ اس کی وکالت کرتے ہوئے دارالفتہ میں آئے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ پہلے تماشے ان میں لگے جو اس کے وکیل بن کر کے آ رہا ہے، اور بعد میں لاٹھیاں اس میں پڑے جو طلاق دے کے آ رہا ہے۔ 4 4 6 6 آتے ہیں، عجیب بس وہ کیا بتائیں، عجیب بس یہ غصے میں تھا تو کچھ جا کر کے دیوار میں کیوں نہ سر مار لیا کہ غصے میں تھا۔ عجیب غصے میں تھا، بھیجا نکل گیا، دیوار میں سر مار لیا اس نے۔ جا کر کے اس نے جس نے گھر میں سارا کام سنبھالا، تم باہر رہتے ہو، اولاد کو پالا، تم تو بنا کر کے چلے گئے تھے۔ اولاد کو پالنے والی تو ان کی ماں ہے، عورت ہے، تمہاری بیوی ہے۔ پیشاب پاخانہ اس کے اوپر کرتا، تمہارے اوپر تو نہیں۔ اگر ایک رات کوئی عورت یہ کہہ دے کہ ذرا مجھے بخار ہو رہا، اس بچے کو دیکھ ریکھ کر لو، اسی دن تم تو 2-3 مرتبہ رات میں پٹکا دیتے ہو اس کے کہ وہ چپ نہیں ہوتا ہے، چپ ہو جا، اٹھا کے پہلے پھینک دیتے ہو، لے اٹھا اسے، تھا میرے بس کا نہیں۔ ابے بنایا تو تے نے، تو کیوں سنبھالے گا اسے؟ جب تو بڑا خوش ہو کے بنا لیا، اب کون سنبھالے گا اسے؟ اس لیے میرے عزیزوں، عورتوں کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ وہ آدمی ہیجڑا، وہ آدمی مخنث، وہ آدمی ظلم و جہول ہے جو اپنی عورتوں کو مارتا اور ان کو گالیاں بکتا ہے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے۔ عورتیں محبت کرنے کی چیزیں ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیویاں ہونے کے باوجود ایسی محبت فرمائی ہے کہ بیویاں رسول اللہ کی معتقد ہیں۔ شوہر ہونے کے باوجود آپ سے کبھی بیویوں کے اوپر کوئی سختی، کوئی اتیاچار، کوئی ہاتھ مارنا، کوئی تماچا مارنا، ایسی کوئی بات ثابت کر کے دکھا دے ہمیں۔ کہیں حدیث ذخیرہ حدیث میں کہیں کوئی بات ملے تم سے 1 نہیں نبھائی جا رہی ہے، وہاں 11 نبھ گئی۔ ایک بیوی کو نبھانا، اور وہ بھی اللہ کے بندوں کے، وہ بھی اتنی فرما بردار بیچاری کہ سارا دن کام میں، سارا دن لگی پڑی، کھانا بنا رہی،
اور چولہے پہ لگی ہوئی ہے اور صاحب بچوں کے کپڑے بھی دھل رہی, گھر کو صاف بھی کر رہی, سارے ہی کام کر رہی, اور بیماری ہو تب بھی کھانا وہی پکا رہی, اس کے باوجود بھی وہ کوئی بات ہو جائے تو صاحب تماچے بھی اسی میں لگ گئے, ڈنڈے بھی اسی میں لگ گئے, طلاق بھی اسی کو دے دی گئی, سارے کام ہو رہے. ایسے شوہر, یہ شوہر ہے کوئی؟ ایسے لوگوں کو مرد کہا جائے؟ یہ مرد کہلانے کے قابل ہے کوئی؟ جو عورتوں کے اوپر جو ہماری زندگی کا پارٹنر ہے, ہماری بائک کا ایک پہیا ہے, ہماری زندگی کا ساتھی ہے, اور جس کے بغیر گھر چل ہی نہ سکے, اس کے ساتھ جو آدمی اتیاچار کرے اس آدمی کو انصاف پر نہیں کا. یاد رکھنا, جو آدمی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا جبکہ بیویوں کے ہزار احسان ہیں ہم پر, وہ آدمی دنیا میں کہیں انصاف نہیں کر سکتا ہے, وہ آدمی کوئی ذمہ داری دینے کے لائق نہیں ہے. جو آدمی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا ہے, اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا ہے, وہ سبھاسد بننے کے قابل نہیں, وہ چیئرمین بننے کے قابل نہیں, وہ کوئی عہدہ حاصل کرنے کے قابل نہیں, اس لیے کہ وہ ہر جگہ بےایمانی کرے گا. جس سے اپنی بیوی بچوں میں ایمانداری نہیں کی جا رہی ہے, وہ قوم کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ یاد رکھیو, جس کے گھر کے حالات اچھے نہ ہو کبھی ووٹ مت دینا اسے, اللہ تمہارا بھی ایسے ہی وکاس کرے گا جیسے گھر کا وکاس کر رہا ہے. یہ تو بہت صاف سی بات ہے. بری لگے گی سیاسی لوگوں کو, کیا بھائی کیا بات کر رہا ہے, تو کیا مطلب ہے تیرا, تو یہ کہہ کے کیا کہنا چاہ رہا؟ عقل دی اللہ نے, عقل کا استعمال کریں. نشہ کرنے والا ہمیشہ یاد رکھے کہ جو خدا نے سمجھ, عقل اور اس کو اپنی اس باڈی کو لے کے چلنے کی صلاحیت دی تھی, نشہ اس صلاحیت پر حملہ کرتا ہے, نشہ اس صلاحیت پر حملہ کرتا ہے. آج تو ماحول ایسا بگڑتا جا رہا ہے, شراب اپنی جگہ پر, دوسرے نشے اپنی جگہ پر, ٹیبلٹ پارٹی پیدا ہو گئی اپنی جگہ پر, انجیکشن سے نشے کیے جا رہے ہیں اپنی جگہ پر, پینشن لگانے والے جو ٹیوب پر وہ سلوچن لگاتے ہیں اس کو سونگ کر نشہ کرنے والے اپنی جگہ پر, بلکہ بار تو بائک کے سلنسر کے اندر جو غبار پیدا ہو جاتا ہے اسی کو سونگ کر کے نشہ کرنے لگتے ہیں. نشے کی اتنی شکلیں آ گئی, اور جب یہ نشے کم پڑ جاتے ہیں تو ایسے بھی ثبوت ملے ہیں کہ بعض لوگوں نے زہریلے سانپ پالے ہیں, وہ اس سے کٹواتے ہیں تاکہ سرور پیدا ہو جائے. عادی ہو جانے کے بعد پھر وہ زہر ان کے جسم کو ہلاک نہیں کرتا, پھر وہ ایسے بھی عادی ہو جاتے ہیں کہ اپنی زبان کو سانپ کے منہ میں ڈال کر اس سے زبان پہ کٹوا کر کے تب جا کر کے سرور حاصل کرتے ہیں. یاد رکھیے, یہ سب عقل کے دشمن ہیں, عقل کے اوپر فتور پیدا ہوتا ہے, اور جس نے اپنی عقل ہی کو کھو دیا میرے عزیزو, اس نے کیا بچا لیا؟ خدا نے ساری کی ساری شریعت کا دار و مدار عقل پہ رکھا ہے. اگر عقل نہیں ہے تو شریعت کا مکلف ہی نہیں. دیکھو, اگر اللہ نے کسی کو عقل نہ دی ہو اور اسے پاگل بنا دیا تو شریعت کا کوئی حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا. نہ نماز چھوڑے, نماز پڑھے, دونوں باتیں برابر, وہ کوئی بھی کام کرے نہ کرے برابر. اور حکومت بھی کہتی ہے اگر کسی پاگل آدمی نے کوئی جرم کر دیا تو حکومت کہتی ہے پاگل ہے, اسے چھوڑ دو, کیونکہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی. پتا چلا عقل ہی کے اوپر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے, اور نشہ سب سے پہلے عقل کو لے کے مرتا ہے. اور یہ نشہ اور شراب کا نشہ خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. کر لو نشہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بچوں کے اوپر خاص طور سے نظر رکھی جائے, بہت گہری نظر رکھی جائے. آج کل بچوں کو پالنا ایسا ہے جیسے ترازو کے پلے میں مینڈکوں کو تولنا. آپ مینڈک چڑھائیے کود کے بھاگ جائے گا, ایک ادھر کو ایک ادھر کو. اسی طرح بچوں کو پالنا ایسا ہی ہو رہا ہے. بچوں پر اتنی نظر رکھی جائے کہ ہر طرف سے کدھر کو گیا کدھر آیا. ظلم تو نہ کرنا کہ کبھی شک میں پڑ کے ان کے پیچھے ڈنڈے اٹھائے پھرو. ہاں, البتہ ان پر نظر رکھو کس کنڈیشن میں تمہارا بچہ چل رہا ہے. تم نے کوئی بات کہی اور کوئی بات کہتی آنکھ دکھاتا ہے, سمجھ لو یاد رکھنا نشیڑی ہے, نشیڑی. اگر کوئی بچہ تمہاری بات کے سامنے آنکھ اٹھاتا ہے اور سننے کو تیار نہیں ہوتا تو سمجھ لینا 90% نشیڑی ہے. کہیں نہ کہیں سے لگ گیا نشے پہ, اس لیے دماغ کام نہیں کر رہا, اس کا ہینگ ہو گیا, فنکشن خراب ہو گیا اس کے,
दिमाग के फंक्शन सारे खराब, बॉडी के फंक्शन सारे खराब अगर आदमी नशे पे चलता है। इसलिए नशा अल-खम्र जुम्माउल इस्म, नशा सारे ही गुनाहों की जड़ है। बहुत से लोग हैं अपने दोस्तों की शादियों में नाच रहे, 2-2 घंटे नाच रहे, नाचते थक नहीं रहे। अरे हद हो गई, ला इससे जरा सा कूद फान करवाइयो, वर्जिश करवाइयो, अभी सांस चढ़ जाएगा इसको। लेकिन ये 2 घंटे हो गए, कूद रहा है, क्या वजह है? कह रहे हैं कुछ न कुछ कर रखा है इसने, पाव भारी आधी किलो कहीं ना कहीं तो जरूर इसने काम कर रखा है, कुछ लगा रखी है इसने। ये सूरत हाल है अक्सर व बेशतर लोगों की। इसलिए हमें सबको इसके ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। इसी तरह से एक बात और है, मर्दों की मर्दानगी को वो चैलेंज है अल्लाह के लिए। एक बात और समझने की कोशिश करें, क्या पता आपके यहाँ ना हो, लेकिन मैं ये सोचते हुए कह रहा हूँ कि बाई दफा कोई बीमारी होती है और उसका पता नहीं चल पाता, या यूँ सोच करके उसको कि भाई ये तो हल्की तो है फिर देख लेंगे, और उसको ऐसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक बीमारी ये चल रही है ब्याज की, किस्तों पर ब्याज लेने की। बहुत से इलाकों से हमें रिपोर्टें मिली हैं, तुम्हारे यहाँ पता नहीं है या नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, ना हाँ ना मत करना भी, कभी कहने लगो है ना, यूं कहने लगो है नहीं, बल्कि बहुत सारे इलाकों से, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मेरा हिंदुस्तान भर में जाना होता है, यूपी में तो हम रहते ही हैं, बहुत सारे इलाकों से, और नेट के ऊपर मेरे इस तरह के बयान भी पड़े हुए हैं जिनमें ये बातें कह रखी है, मैंने तकरीर कर रखी है खुल के। ये जो इस तरह के लोग हैं कि कुछ ऐसा लोग हैं जो गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, और वो सस्ती किस्तों पर, ब्याज की किस्तों के ऊपर कुछ कर्जा देते हैं, 25,000, 30,000, 20,000, 35,000, और ये सिर्फ औरतों को देते हैं, लड़कियों को देते हैं, मर्दों को नहीं देते। अगर मर्द उनसे जाकर कहे हमें दे दो, का नहीं, अच्छा साहब हमने अपनी बेटी या बीवी के साथ आ रहे हैं, मीटिंग में शरीक होंगे, कहा नहीं तनहा आएगी। तो तन्हाइयों में वो किसी महल्ले में एजेंट बना दिया किसी औरत को, और उसने अपना सब जहन बनाए, तश्कील करी, यही तो है बद की सोबत में मत बैठो, यही तो है तुम्हें बद की सोबत खराब कर देगी। तो ये जो एजेंट है ना, औरत पता नहीं इसको कुछ लालच दे देते होंगे, अल्लाह बेहतर जाने, तो ये जहन बनाती है फिर मोहल्लेदार नहीं होगा, और फिर वो उसके 25,000 रुपए मिल जाएंगे, और वो थोड़ा सा उसके ऊपर है, थोड़े थोड़े जमा कर दियो और काम चल जाएगा, देख ले छोटी मोटी तेरा शौहर दुकान कर सकता ऐसे। अब वो जो बेचारा शौहर है नामुराद है, वो भी समझता है कि हाँ यार कुछ तो हाथ लगेगा, चलो थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। ऐसी सूरत हाल में ये औरतें चली जाती हैं, तन्हाइयों में मीटिंग होती है, फिर उनके बाद उन्हें किस्तें मिलती हैं, फिर जमा करने के लिए भी तन्हाई यहाँ होती है। और मौलवी साहब याद रखना, आगे जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत खतरनाक है, हो सकता है किसी को दुख लग जाए, परेशानी हो जाए, मगर कह देता हूँ क्योंकि सच्चाई है। अगर फिर बाद में किसी पे किस्त अदा न हो तो कंप्रोमाइज भी कर लिया जाता है, और कंप्रोमाइज के माना तुम खुद समझते होंगे कि कंप्रोमाइज का मतलब क्या है। ऐसे सबूत फराहम हुए हैं कि रातों के ऊपर कंप्रोमाइज हो जाता है, रात फला जगह 1 रात 2 रात 3 रात खत्म तुम्हारी किस्तें सब। ये बात वाहियात नहीं बक रहा हूं, सच्चाई है, ये बात बिल्कुल तवातुर से साबित है। हमारी खैरत कहाँ गई, होके रहना गवारा करें मगर अपनी इज्जतों की हिफाजत जरूरी है। वो शरीयत जिसने औरतों की आवाज के ऊपर भी बंदिश लगाई है, और ये कहा सौतुल औरती अल औरतु, औरत की आवाज भी औरत और सदर है। जिस शरीयत ने औरत को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं दी, जिस शरीयत ने बुलंद आवाज से गैर महरम को जवाब देने की इजाजत नहीं दी है, आज हम गैर महरमों ही के बीच नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के बीच में अपनी बीवियों को भेजने लग गए हैं। उन शोहरों को मैं दयूस न कहूं तो क्या कहूं, उन शोहरों को हराम खोर न कहूं तो क्या कहूं, जिन्होंने अपनी बीवियों की इज्जत को 20,000 और 25,000 रुपए में नीलाम करने के लिए बहाना बना लिया है कि 20-30,000 रुपए मिलेंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अजीब सूरत हाल बनती जा रही है। याद रखिए, औरत का इतनी हिफाजत की गई है औरत की कि अल्लाह ने कुरान करीम में बाकायदा किसी को देखने तक की इजाजत नहीं दी है। ये बात आखिर हो रही है, बात यही खत्म करेंगे। किसी को देखने की, रब कहता है कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू
یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہو آنکھیں نیچی رکھے، کسی عورت کے اوپر نہ ڈالے، اور عورتوں سے کہو، مومن عورتوں سے کہو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے، کسی غیر محرم پر نہ ڈالے۔ جو قرآن میں حکمن کہہ رہا ہے، 18ویں پارے میں سورہ نور میں، قرآن کریم میں اللہ نے حکمن کہا ہے نگاہ نیچی رکھ، نگاہ نیچی رکھ، کوئی کسی کے اوپر نگاہ نہ ڈالے، اور اگر پہلی نگاہ پڑ جائے فوراً ہٹا لے۔ اسلام نے عورت کا اتنا مقام بلند کیا ہے، اور اسلام نے عورت کو اتنی بلندی عطا فرمائی ہے کہ مرد کو قطعاً اجازت نہیں دی ہے کہ اس سن پہ نازک کے اوپر کوئی نگاہ بھی ڈالی جائے۔ آپ ہی کہہ سکتے ہو میں تو اسے بہن ہونے کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں، مگر رب تیری اس بات کو نہیں مانتا، وہ کہتا دیکھ ہی کیوں رہا ہے؟ غیر محرموں کے بیچ میں جا کر کے